السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 22 نومبر 2020 ہے اور آج دن ہے اتوار کا. یہ ٹاپ 10 وچ کا شام کا بلٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے. پاکستان کی فوج نے، خفیہ اداروں نے اور پاکستان کی ISI نے شمالی وزیرستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے ہیں، جس میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور متعدد دہشت گرد زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں. دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں. پاکستان کی فوج کا ایک جوان شہید اور 2 زخمی بھی ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، افغانستان کے اندر بھارت کی بدنام زمانہ دہشت گرد ایجنسی را کے نیٹ ورک مراکز موجود ہیں، جہاں سے دہشت گردوں کی تربیت کی جاتی ہے اور پاکستان پر حملے کرنے کے لیے ٹاسک دیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے خفیہ ادارے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. بھارت کی غاصب دہشت گرد فوج کی جانب سے پاکستان کی شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک 7 سالہ بچی شہید اور 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے. بھارت کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتوں سے شدید اشتعال انگیزی سامنے آ رہی ہے. پاکستان کی فوج بھی بھارت کو اچھا رسپانس دے رہی ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان گزشتہ 2 ہفتوں میں بھارت کے 60 سے زائد فوجیوں کو مار چکی ہے اور متعدد بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں اور بھارت کی چیک پوسٹیں بھی تباہ ہوئی ہیں. خطے کے اندر بدامنی کو بڑھانے کے لیے مودی دہشت گرد پاکستان پر حملہ کر رہا ہے اور نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں بھارت کا مودی وزیر اعظم یہ بھارت کی تاریخ کا واحد ایسا وزیر اعظم ہے جس میں سب سے زیادہ بھارتی فوج پر حملے ہوئے ہیں اور بھارتی فوج کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے. اور چند روز پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ 40 سے 50 ہزار بھارتی فوج کو لائن آف کنٹرول پر پہنچایا گیا ہے. دراصل یہ ان بھارتی فوجیوں کی متبادل کے طور پر تھی. یہ جو فوج میں اضافہ تھا جو یا تو بغاوت کر چکے ہیں یا مر چکے ہیں یا خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ناظرین کرام، بھارت کی دہشت گرد فوج کا مودی حکومت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے پاکستان کے گمنام ہیروز آپریشن کر رہے ہیں. آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے. ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر آج ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے. رواں سال اب تک کی اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد بھارتی فوجی خودکشیاں کر کے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر چکے ہیں اور گزشتہ 3 سالوں کے دوران 1000 سے زائد بھارتی فوجی کشمیر کے اندر خودکشیاں کر چکے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی بزدل اور ڈرپوک فوج کشمیر کے اندر مجاہدین کے حملوں سے خوف زدہ ہے اور وہ خودکشیاں کر کے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی غاصب فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر بارامولہ، پلوامہ اور دیگر شہروں سے کئی کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے اور بھارتی فوج الیکشن سے پہلے کشمیریوں کو ہراساں بھی کر رہی ہے اور زبردستی ان کو مجاہدین کے نام پر گرفتار کر کے فیک انکاؤنٹر کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے بھارت کے مظالم کے خلاف متحد ہو کر جد و جہد اور لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے. اور تمام کشمیریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اعلان جہاد میں حصہ لیں اور کشمیر کے اندر سے بھارتی مظالم کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے کہ جہاد شروع کیا جائے اور مسلح کارروائیوں میں مجاہدین کی حمایت اور تعاون کیا جائے. جبکہ ناظرین کرام، OIC کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی ایک بار پھر حمایت کی گئی ہے. OIC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت کے مظالم کی وہ مذمت کرتے ہیں اور کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں. آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے امور کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام، عبداللہ جو اشرف غنی کے ساتھ اقتدار کے 50% مالک ہیں، ان کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات میں جلد بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. 12 سپتمبر کو بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب ہوئی تھی، لیکن حیران کن طور پر 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے،
کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوحہ بین الافغان مذاکرات کا نتیجہ نکلے گا اور ٹرمپ کے جانے سے پہلے طالبان اور اشرف غنی میں اتفاق رائے ہو جائے گا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ اشرف غنی کی حکومت استعفے پر تیار بھی ہو چکی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں طالبان نے 25 سے زائد کابل فوجی مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ متعدد چیک پوسٹیں بھی تباہ کی گئی ہیں اور بھاری مال غنیمت بھی طالبان کو حاصل ہوئے ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق 20 سے زائد اہلکار بھی طالبان کے سامنے کابل فوج کے سرنڈر ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اشرف غنی کی جانب سے کرپشن کے خلاف نئے عہدیداروں کا تعین کیا گیا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ افغانستان کو دنیا بھر سے جو امداد ملتی ہے وہ اشرف غنی کی حکومت اور تمام چھوٹے بڑے ادارے کرپشن کے ذریعے سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور عوام تک وہ امداد نہیں پہنچتی ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام لگایا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان نے ایسی درجنوں سرنگیں بچھا رکھی ہیں جہاں سے مجاہدین کو اور اسلحے کو مقبوضہ کشمیر پہنچایا جاتا ہے۔ ان سرنگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان ٹنلز کا خاتمہ کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سے آنے والی سرنگوں کو ختم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھارتی فوج یہ بھی دعویٰ کرتی رہی ہے کہ پاکستان ڈرون طیاروں کے ذریعے سے کشمیری مجاہدین کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، یہاں تک کہ کشمیری مجاہدین کو پاکستان نے کوڈ کاپٹرز اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی دی ہے، جس سے بھارتی فوج پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کی سب سے زیادہ ہندو انتہا پسند ریاست یو پی کے اندر ایک نیا بل لایا جا رہا ہے جس میں لفظ جہاد کے خلاف 5 سال جیل کی سزا ہوگی اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ یعنی ریاست اتر پردیش کے اندر اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرے گا تو اسے یہ سزا بھگتنا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کو ہوا دیا جا رہا ہے، نفرت انگیزی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ مودی کی انتہا پسند حکومت یہ سارے منصوبے خود کر رہی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کی طرح جو بھارت کے اندر مسلمان ہیں ان کی شناخت کو مجروح کیا جائے، انہیں وہاں سے نکالا جائے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترک نژاد مسلمانوں کو یورپ کے اندر ہراساں کیا جا رہا ہے، بالخصوص جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر ترک نژاد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی بڑھ چکی ہے، نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہوا ہے، تعصب بڑھتا جا رہا ہے، جس پر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے یورپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ کی یہ بڑی ناکامی ہے اور یورپ کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی اس بات کی علامت ہے کہ یورپ سیاسی طور پر ناکام ہو چکا ہے اور انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے، لوگوں کی مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، لیکن ترکی یورپ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر موجود شامی مہاجرین کی مدد کے لیے بھی طیب اردگان نے نئے منصوبوں کا افتتاح کیا ہے اور ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شامی مہاجرین کی حمایت اور مدد جاری رکھی جائے گی، جبکہ یورپ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جو شامی مہاجرین کو اپنے ملکوں سے نکال رہا ہے اور ان پر حملے کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی کی جانب سے افریقی ممالک کے اندر بھی ترکی کی جانب سے افریقی ممالک میں بھی متعدد ایسے فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہیں جس میں سکولوں کو بنا کر دیا جا رہا ہے اور تعلیم اور دیگر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں افریقہ کے غریب پسماندہ ممالک کے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، لیبیا کے وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے لیبیا کے فوجی دستوں کا تیار کیا جانا یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے اور لیبیا کی حکومت ترکی کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ ترکی کی جانب سے لیبیا کی مدد کی جا رہی ہے اور فوجوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آرمینیا، آذربائیجان، روس اور بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں آرمینیا کو آذربائیجان کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اور کاراباخ کا مقبوضہ علاقہ آرمینیا بالآخر 30 سال کے بعد آزاد کرنے پر تیار ہوا تھا اور آذربائیجان نے یہ بڑی فتح حاصل کی تھی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اس میں آرمینیا کو بھلا کیسے شکست ہوئی، اس حوالے سے ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ $40 ملین سے آرمینیا نے بھارت سے ریڈار سسٹم خریدے تھے اور یہ اسلحہ اور یہ ریڈار سسٹم اس لیے خریدا گیا تھا تاکہ آذربائیجان کے حملوں سے بچا جائے، لیکن $40 ملین خرچ کرنے کے باوجود بھارت کے تیار کردہ ریڈار سسٹم ناکارہ نکلے ہیں
اور آرمینیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین کرام، وہی بات جو ہم آپ کو پچھلے 3 سال سے بتاتے آ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ناکارہ ہے، اور بھارت جتنے بھی میزائل تجربات کر لے وہ سب ناکام تجربات ہیں۔ در حقیقت بھارت کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو دنیا کے اندر فروخت کی جا سکے۔ یہی وجہ ناظرین کرام آرمینیا کو فروخت کیا جانے والا ریڈار سسٹم بھارت کا ناکارہ نکلا ہے، اور آرمینیا نے اب بھارت سے جو پیسے دیے تھے $40 ملین ان کی واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے روسی حکام نے ملاقات کی ہے، اور الہام علیف نے روس کا اور ترکی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ مشترکہ جو فوجی دستے ہیں، امن دستے ہیں، ان کی موجودگی کا قراباغ کے اندر ہونا اور وہاں ان کی پیٹرولنگ کرنا یہ آذربائیجان کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور آذربائیجان اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر شکریہ ادا کرتا ہے، اور آذربائیجان اس پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور آذربائیجان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قراباغ کے اندر تعمیراتی کام جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے، اور تعمیراتی منصوبوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی غاصب دہشت گرد فوج غزہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جنگی مشقوں کا آغاز کر چکی ہے۔ غزہ کے ارد گرد اسرائیلی فوج نے جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، جس کا ہدف یہ ہے کہ غزہ پر حملے کر کے وہاں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس سے پہلے ناظرین کرام اطلاع سامنے آئی تھی رات کے وقت کہ غزہ پر اسرائیل کی فضائیہ نے بمباری کی ہے، جس میں متعدد مکانات کو تباہ کیا گیا ہے، اور اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ چونکہ حماس کی جانب سے راکٹ حملے ہوئے ہیں، ان کے رد عمل میں ایسا کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی فوج جان بوجھ کر غزہ پر حملے کر کے وہاں قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج نے لبنان اور شام میں بھی حملے کرنے کے لیے نئی اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور جس کے ذریعے سے آنے والے دنوں میں شام اور لبنان پر بھی اسرائیل حملے کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں گریٹر اسرائیل منصوبے بنانے کے لیے یہ سب کوششیں اسرائیل نے شروع کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام فلسطین کے اندر جو تاریخی مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کے اندر تغیر و تبدل کے لیے کوششیں اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ہیں۔ مسجد ابراہیمی، جسے مسجد اقصیٰ کے بعد دوسری مقدس ترین مسجد مانا جاتا ہے، جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں، وہاں پر کچھ تاریخی آثار کو ختم کرنا شروع کر دیا گیا ہے اسرائیلی یہودیوں کی جانب سے، جس پر فلسطین کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے جدید جنگی مشقوں میں نہ صرف جدید میزائلوں کا، ہتھیاروں کا تجربات کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایران کی جانب سے ڈرون ٹیکنالوجی کے بھی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران اپنی بالادستی کے لیے ہر حد کو کراس کر سکتا ہے، اور امریکہ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ ایران پر پابندیاں لگانے اور دھمکیاں دینے سے باز رہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے B-52 جو جدید ترین جنگی بمبار طیارے ہیں ان کو مشرق وسطیٰ پہنچایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اور ہدف آنے والے دنوں میں ایران اور اسی طرح سے امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنے والی مسلح تنظیموں کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے اور فرانس اور اسی طرح سے ہالینڈ کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر موجود جو کیمپوں کے اندر روہنگین مہاجرین ہیں ان کو بنگلہ دیش کی حکومت ایک جزیرے پر منتقل کرنا چاہتی ہے، لیکن اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے کہ روہنگین مسلمانوں کو کیمپوں سے نکال کر ایسی جگہوں میں منتقل کیا جائے جہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں، جہاں پر پانی کے لیے مسئلہ ہے، جہاں کھانے پینے، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ 2017 کے اندر لاکھوں روہنگین مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا تھا، ان پر حملے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ان پر حملے ہیں، اور مختلف ملکوں میں وہ مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب بنگلہ دیش کے اندر بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام دنیا بھر کے اندر روہنگین مسلمانوں کی حمایت کے لیے آواز تو بلند ہوئی ہے، لیکن حتمی طور پر عالمی طاقتوں کی جانب سے کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے صلیبی صدر ایمانوئل میکرون نے آرمینیا کی جو
تنظیمیں ہیں جو دہشت گرد جنگجوؤں کی تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے سے فرانس سے جنگجوؤں کو بھرتی کر کے آرمینیا پہنچایا گیا تھا، ان کا دورہ کیا گیا ہے، ان کے دفتر کا دورہ کیا ہے اور ایمانوئل میکرون نے، اور ان کو چندہ اور فنڈنگ دینے کی آفر بھی کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ہالینڈ کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی بڑھتی جا رہی ہے۔ سکولوں کے بچوں کو ہوم ورک کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے درس دیے جا رہے ہیں اور نفرت انگیزی کے حوالے سے ان سے ہوم ورک کروائے جا رہے ہیں، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیے ہیں۔ بعد میں ہالینڈ کی حکومت نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور معافی بھی مانگی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر اسلام کے بڑھتے ہوئے غلبے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازی کام امریکہ سے اور اسی طرح سے ایتھوپیا سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی ایک ویب سائٹ کے مطابق چین کے صوبہ سنکیانگ کے اندر ایغور نسل کے مسلمانوں پر تاحال تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کو ضروریات زندگی نہیں دی جا رہی ہیں اور ان کے حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہیں، حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ چائنا کی جانب سے اسے یورپ کا پروپیگنڈا قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں کے حالات ابتر ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور خانہ جنگی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے 25 عدالتوں کے اندر جو الیکشن میں فراڈ ہوا ہے اس حوالے سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، لیکن فیصلے عدالتیں بھی ٹرمپ کے خلاف کر رہی ہیں، دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب خانہ جنگی کا امریکہ کے اندر آغاز ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ نازی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایتھوپیا کے اندر تغارائی قبائل سے جو جھڑپیں ہیں ایتھوپین حکومت کی، اس میں ایتھوپیا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں اور اب بڑے بڑے ٹینکوں کے ساتھ ہے اور جنگی جہازوں کے ساتھ ہے تغارائی کی دارالحکومت کا محاصرہ بھی ایتھوپیا کی حکومت نے کر لیا ہے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔